جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ یکم محرم الحرام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان کے سلسلہ نسب سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ 8ویں پشت میں جا کے جناب سیدنا فاروق اعظم کا سلسلہ نسب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب سے جڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ اصحاب سیر و تاریخ نے ان کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا کہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن قرۃ بن رزاح بن عدی بن کعب کے اوپر جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلسلہ نسب ان کا مل جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات میں بہت سارے فرامین ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، تو اختصار کے ساتھ میں 2 روایتیں پیش کروں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ابی بن کعب کی ہے، ابن ماجہ کے اندر، اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اول مصافحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جن سے فرمائیں گے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس سلسلے میں یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، یہ مہینہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی باہمی نسبتوں کے احترام کا درس دیتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت صحابہ ہیں، دونوں کے اندر رشتہ داریاں ہیں، دونوں کے آپس میں محبتیں ہیں، دونوں کا آپس میں پیار ہے، اور دونوں کے اندر ہمیں چاہتیں نظر آتی ہیں، اس وجہ سے کہ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی صاحبزادی ہمیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دکھائی دیتی ہیں، اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کے نکاح کے اندر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں جناب کلثوم، وہ نکاح